السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 سال پہلے جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائے تھی، آج ہم اس دور میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک میری امت کے افراد قدیم باطل مذاہب کے ماننے والوں کی اندھا دھند تقلید نہ کرے۔ تو کسی نے دریافت کیا، اس سے مراد آپ کی فارس اور روم کے تقلید ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا بڑا طبقہ یہود و نصارہ اور آتش پرستوں اور بت پرستوں کی کیسی اندھی تقلید میں گرفتار ہے۔ لباس، وضع، چال چلن، عادات و اطوار سب انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ چہروں پر نہ داڑھیاں، نہ حجاب، نہ سر پر ٹوپی، نہ دوپٹہ، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ نماز کا اہتمام، نہ سنتوں کی رعایت، غرض ہے کہ قدیم تقاضوں کا احیاء ہو رہا ہے، مثلا قبطی، رومی وغیرہ، اور پھر ان سب سے مخلوط قسم کے نام انہی قدیم روایت کا رواج ہے۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور آپ نے ایک پیشن گوئی یہ فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قراء بہت کثرت سے ہوں گے مگر فقہاء بہت کم ہوں گے، علم اٹھ جائے گا اور قتل و غارت گری میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایک دوسرے کو تم آپس میں قتل کرو گے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا مگر قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ مناظر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا مومن کے ساتھ دین کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا۔ ہم اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ داڑھی نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، لباس غیر شرعی، اور منہ بنا بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بے شمار ہیں اور فقیہ کم ہو چکے ہیں۔ قتل کا بازار گرم ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مستشرقین، متجددین کا علماء اسلام کی طرح اسی طرح عصر تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی کتابیں تحریر کرنے اور بحث و مباحثہ میں زور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایک پیشن گوئی آپ نے یہ فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، اللہ تجھے کم عقلوں کی حکمرانی کے دور سے اپنے پناہ میں رکھے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ نے دریافت کیا، یہ امارت السفہاء کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا، یعنی ایسے امراء و حکمران میرے بعد ہوں گے جو نہ تو میرے لائے ہوئے پیغام ہدایت پر عمل کریں گے اور نہ میرے سنت پر عمل پیرا ہوں گے، جو ان کے کذب کی تصدیق کرے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا۔ ان کا نہ تو مجھ سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ میرا ان سے کوئی ربط ہوگا، وہ میرے حوض پر نہ وارد ہو سکیں گے، اور جو ان کے کذب کی تصدیق نہیں کرے گا اور ان کے ظلم پر مدد نہیں کرے گا، اور وہ لوگ میرے متعلقین میں سے ہوں گے، اور میرا بھی ان سے ربط ہوگا اور میرے حوض پر وارد ہوں گے۔ کعب بن عجرہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور نماز اللہ کی تقرب کا ذریعہ ہے۔ کعب بن عجرہ ہر شخص اپنے ٹھکانے کی طرف روا دوا ہے، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔
محترم ناظرین، آپ غور کریں، کیا مذکورہ پیشن گوئی میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی ہے؟ آج پورے عالم اسلام میں کہیں پر بھی اسلامی قانون نافذ نہیں، حالانکہ اسلامی ممالک 65 کے قریب ہے۔ گویا ایک ثلث دنیا میں اسلامی ریاستوں کی تعداد 193 کے لگ بھگ ہے، اور ایک پیشن گوئی آپ نے یہ فرمائی کہ وقت میں تقارب ہو جائے گا، علم میں کمی واقع ہوگی اور فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے۔ محترم ناظرین، وقت میں بے برکتی کہ پہلے لوگ جو کام 1 گھنٹے میں کرتے تھے، بعد والوں سے برکت اٹھ جائے گی اور کئی گھنٹوں میں بھی اس کام کو نہ کر سکیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل زمانہ ایک دوسرے کے تقریب ہو جائیں گے تیز رفتار سواریاں یا آلات اتصال کی وجہ سے۔ تیسری مطلب یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ اگر ہم غور کریں گے تو بہت سارے چیزیں ہمارے زمانہ میں واقع ہو چکی ہیں، وقت سے برکت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تیز رفتار سواریاں مثلا موٹر گاڑیوں اور ہوائی جہاز وغیرہ کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے اتصال اور لقاء بھی تیز ہو گیا ہے، اور وقت بھی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کب سال شروع ہوا تھا اور کب ختم ہو گیا، اور یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، آج ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ دنیا اختتام کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور بھی بہت قریب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔